دوستو، اللہ کے دین کا مل جانا اور اللہ کے دین کی محنت کا ملنا یہ بہت بڑا اللہ کے طرف سے انعام ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے دوستو۔ اب اس احسان کی اور اس نعمت کی قدردانی یہی ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر، اس دولت کے ملنے پر اللہ کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس مبارک محنت کے لیے ہر وقت ہم اپنا مال لگانے بھی تیار رہے اور اپنا گھر بار کو چھوڑ کر، یعنی اس کی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں چلنے کو بھی تیار ہے۔ ایک آدمی نہ اپنا مال لگانے کو تیار ہے، نہ اپنا وقت دینے تیار ہے، ایک ملی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کے دینے پر اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ ڈر اس بات کا ہے اس ناقدری اور ناشکری پر اللہ ہمیں اس مبارک محنت سے محروم نہ کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ڈرتے ڈرتے کام کیا کرو تاکہ یہ ڈرنا موت تک آپ کو باقی رکھے گا۔ اب عزیزوں، ہمارے نزدیک سب سے بڑا خاص اور اہم تقاضا اجتماع کا ہے۔ اجتماع طے ہو گیا، ہمارے بڑوں نے ہمیں اجتماع دیا ہے، اس لیے اس اجتماع کی عنوان پر، اس اجتماع کو مقدم رکھتے ہوئے ہم اپنے علاقے میں خوب کام کریں، خوب محنتیں کریں۔ ہمارے بزرگ اجتماع کی مثال دیتے تھے، جیسا ایک باپ کی بیٹی کا نکاح طے ہو جاتا ہے نا، باپ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، ارے اس کا کھانا چھوٹ جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، ارے کیا ہوا؟ اس کی بیٹی کا نکاح طے ہوا ہے۔ جب تک عافیت کے ساتھ نکاح ہو نہیں جاتا تب تک یہ بے چین اور بے قرار ہے۔ اس کی بے چینی اور اس کی بے قراری کو دیکھ کر اللہ عافیت کے ساتھ اس کار خیر کو پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عزیزوں، ہم سب دین کی دعوت کی مبارک محنت کو لے کر چلنے والے ذمہ داران بھی ہیں اور آپ بہت سارے ساتھی ہیں جس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس عالی مبارک محنت کے لیے پسند فرمایا ہے اور اس میں لگایا ہے۔ اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس اجتماع کے پہلے ہم کثرت سے محنت کرنے والے بنے، اپنے جان و مال کو خوب لگانے والے بنے۔ عزیزوں، ایک مثال میں اور آپ کو سناؤ۔ اجتماع ایک اللہ کی طرف سے برسنے والے رحمت کی بارش کی طرح ہے۔ رحمت کی بارش وہ اجتماع کے آخری دن ہوگی، جس دن ہمارے اکابر امت کے غم و درد کو لے کر پوری زندگی جنہوں نے اللہ کی دین کی نسبت پر کھپا دی ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کو گھر نہیں مانا، جنہوں نے اپنے گھر کے ضرورتوں کو ضرورتیں نہیں مانی، سب قربان کر کے امت کی ہدایت کی بھیک لے کر امت کے در در پہ دھکے کھا کر پوری زندگی کھپائی ہے، اور امت کے لیے ہدایت کا چراغ لے کر ہر اندھیری کی جگہ، ہر جہالت کی جگہ، ہر گمراہی کی جگہ، ہر ایک گلی گلی اور در در اور کوچا کوچا دھکے کھا کر جو محنتیں کر کے زندگی پوری لگا دی ہیں، ایسے اکابر امت، ایسے اللہ والے، ایسے بڑے ہمارے اجتماع کے دن آئے اور آ کر ہمارے سامنے خیر کے باتیں رکھیں گے۔ اب اس دن کو ہم قیمتی اور اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھ کر ہمیں ابھی سے محنت کرنا ہے، جیسا ایک کسان اپنی کھیتی میں پوری طاقت لگا کر، پوری کوشش کرتے ہوئے اور اپنے پاس کا بچا ہوا کچھ مال اس کا سارا لگا کر اپنی کھیتی کو زرخیز کرتا ہے، اپنی کھیتی کو ڈھیلی کر دیتا ہے، چاہے اس میں ہل چلا کر کرتا ہو یا کوئی اور راستے سے زمین کو زرخیز کرتا ہے، اس میں کھاد بھی ڈال دیتا ہے، اس میں بیج بھی بو دیتا ہے۔ امید ہے اس بندے کو یہ ساری محنت ہونے کے بعد جب اللہ بارش برسائے گا
اس بارش کے پانی کے قطروں سے یہ زمین تر ہو جائے اور اس زمین سے اناج اگے گا، اس زمین سے سبزیاں اگیں گے، اس زمین سے پھل فروٹ اگیں گے، اس زمین سے سارے بہترین ضرورتیں سارے انسانوں کو نفع دیتی ہو ایسے ضرور اگیں گے، مگر کب ہوگا؟ بارش کے پہلے اس کھیتی کو زرخیز کیا، اس کھیتی پر پوری محنت کر دیا، تب اس بارش سے نفع ہوگا۔ عزیزو سن لینا، اگر یہ نادان یہ کسان اپنی کھیتی میں بارش آنے کے پہلے محنت نہ کیا ہو، سستی اور لاپرواہی غفلت سے یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہو کہ بارش آئے گی، ٹھیک ہے بارش آئے گی، اب کوئی محنت نہیں کیا اپنی کھیتی میں، کوئی اپنی زمین کو زرخیز نہیں کیا، اب بارش تو گرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، بارش ضرور گرے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے اس نادان کی غفلت کی سزا اسے یہ ملی کہ بارش گرا، اس کے کھیت میں گرا ہوا بارش بھی بہہ کر کسی تالاب میں چلے گیا، بہہ کر کسی ندی اور دریا میں مل گیا، اس کے کھیت کو کوئی نفع نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اس نے کھیتی میں محنت ہی نہیں کی بارش آنے کے پہلے۔ اللہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم نے سستی کر لی، ہم نے غفلت کر لی، ہم نے لاپرواہی کر لی، ہم نے دھیان نہیں دیا اور گھر گھر کی ملاقاتیں، محلے میں ملاقاتیں، یہاں تک کہ اپنے دیہاتوں میں چل پھر کر دھکے نہیں کھائی، محنت نہیں کی اور اللہ کے راستے میں چل کر ان علاقوں میں دھکے نہیں کھائے۔ اجتماع تو ہوگا مگر اجتماع سے جو خیر ہمارے علاقوں کو ملنا ہے، اجتماع سے جو نورانیت ہمیں ملنی تھی، اجتماع کی جو برکات ہم کو ملنے تھے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ایک مثال میں اور سنا دوں، جیسا اللہ کا بندہ رمضان کا چاند دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور لگ جاتا ہے روزوں میں، دھوپ چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، گرمی چاہے کتنی شدت کی کیوں نہ ہو، روزہ رکھ لیتا ہے یہ سوچ کر عید کا دن آئے گا خوشی والا، عید کا دن آئے گا خوشی والا، ضرور اس امید پر روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ اللہ کا حکم مان کر گرمی میں، شدت کی گرمی میں روزے رکھ لیتا ہے، اور روزے رکھتے پورا مہینہ گزر گیا، اب عید کا دن ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے پورا مہینہ روزہ رکھ کے آیا ہے، پورا مہینہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر آیا ہے، پورا مہینہ تہجد میں افطار میں اللہ کے بارگاہ میں رو دھو کر آیا ہے، اسے کیا انعام دینا چاہیے؟ بہت محنت کر کے آیا ہے، بہت محنت کر کے آیا ہے، اسے کیا انعام دینا چاہیے؟ جب اعلان ہوگا تو فرشتے بھی کہیں گے اے مالک اس مزدور کی پوری مزدوری دینا چاہیے، اس نے بہت مجاہدہ قربانی دھکے کھا کر آیا ہے، اسے پوری قربانی کا پورا مجاہدے کا اور پورا بدلہ اس کو دینا چاہیے۔ تو فرشتے بھی یوں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہ دھو کے رکھ دیں گے، اس کے مقام و مرتبے کو آخرت میں بلند کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ جیسا ایک بندہ پورے مہینے کے روزے رکھ کر عید بنا کر آتا ہے اور زندگی بھر کے گناہ کو دھو لیتا ہے اور اللہ کے یہاں بڑا مقام پا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اجتماع ہونے والا ہے، ہم بھی کچھ قربانی دے لے، ہم بھی کچھ مجاہدہ برداشت کر لے، ہم بھی کچھ اپنا جان و مال کو کھپا لے، ہم بھی اپنی گھڑیوں کو، زندگی کے لمحات کو جو تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ گھڑیاں کہاں کھپ گئی ہے، پتہ نہیں اس کے پہلے کا مال کہاں لگ گیا ہے، پتہ نہیں اللہ نے دی ہوئی صلاحیتیں، چاہے بولنے کی صلاحیت ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو یا چلنے پھرنے کی صلاحیت ہو اور محنت کرنے کی صلاحیت ہو، یہ صلاحیتیں کہاں لگ گئے اللہ عالم، مگر بچی ہوئی زندگی کی کچھ گھڑیاں، کچھ صلاحیتیں، کچھ اوقات کو اللہ کے دین کی نسبت پر لگا دیں تو ہمارے اس کو لگانے پر، ہماری اس طرح محنت قربانی کرنے پر انشاءاللہ سب سے پہلے اجتماع کے دن، اجتماع کے انوارات سے اللہ ہمیں نوازیں گے، اجتماع کے برکات سے اللہ ہمیں نوازیں گے، اجتماع کے خیر سے اللہ ہمارے نسلوں کو قبول فرمائیں گے، ہمارے نسلوں کو آباد فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے عزیزوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے آنے کے اجتماع آنے سے پہلے اجتماع کی پوری محنت کر لے، اجتماع آنے سے پہلے اجتماع کی پوری تیاری کر لے۔ کیا ہم نے سنا نہیں عقل مند شخص تو وہی ہوتا ہے جو موت کے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، تبھی تو قبر اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، جنت کا باغ بن جاتا ہے، جنت کی ہوائیں اس کے قبروں میں آنے لگ جاتی ہے، جنت کا باغ اس کے قبر میں لگ جاتا ہے، جنت کی خوشبو اس کے قبر میں آنے لگ جاتی ہے، اور جب قبر کا منظر پورا ہو جائے، قبر کا مرحلہ پورا ہو جائے تو آخرت میں اس کی خوشخبری، اس کے لیے خوشخبریاں، اس کے
دیتا ہے اور جنت کا داخلہ دے دیتا ہے۔ کب یہ سارے انعامات ملے، سارے خیر کب دیکھا، سارے برکات کب دیکھا اور یہ خوشیوں کے لمحات اس کے مقدر میں کب آئے؟ جب موت آنے کے پہلے اس نے اپنی تیاری کر لی تھی، تب چل کر سارے خیر اور سارے آسانیاں دیکھنا پڑا۔ ٹھیک اسی طرح میرے عزیزوں، یہ ہمارے بڑوں نے بار بار مثال دے دے کر سمجھایا ہے، اس موت کے پہلے تیاری کرنا چاہیے، ورنہ افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جائے گا، کچھ آیا نہ کچھ گیا، بس افسوس کرتے رہ جائے گا۔ اسی طرح اجتماع کے پنڈال میں بیٹھے اور ایمان اعمال کی باتیں سنیں، آخرت کی فکر کی باتیں سنیں، مشکل ہے سمجھ میں آنا، کیوں کہ ہم پہلے سے محنت کر کے پنڈال میں نہیں پہنچے، بس کسی کے کہنے پر پہنچ گئے کہ نہ، اجتماع کے سارے برکاتیں، سارے انوارات، سارا خیر ہماری زندگی کو حاصل ہو۔ اس لیے چاہیے کہ ہم لگاتار اس مبارک محنت میں صبح سے لے کر شام تک وقت دینے لگ جائے۔ اگر اتنا نہیں دے سکتے، اپنے کاروبار کی ترتیب بنا کر، اپنے گھر کے مسائل کی ترتیب بنا کر کچھ نہ کچھ وقت مقرر کریں، تاکہ اس اجتماع کی محنت میں میرا حصہ لگ سکے۔ گھر بنانے میں حصہ لگتا ہے، زمینیں ہموار کرنے میں حصہ لگ جاتا ہے، دکانوں کو چلانے میں حصہ لگ جاتا ہے، نوکریوں کو پورا کرنے میں حصہ لگ جاتا ہے۔ یہ سارے حصے دنیا کے لیے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا بدلہ اللہ دے گا نہیں دے گا، اللہ کے ذمہ ہے۔ مگر یاد رکھنا، اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر جو اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع کے لیے ایک لمحہ بھی دے گا، اس کا خیر دیکھ لے گا، کچھ گھنٹے کھپا دے گا، وہ بھی اپنا خیر دیکھے گا، ایک آنا بھی لگائے گا، اس کا وہ خیر دیکھ لے گا، لاکھوں روپے لٹا دے، اس کا وہ خیر دیکھے گا۔ جو جتنا لگائے گا اتنا اللہ سے پائے گا، وقت لگائے تو اللہ وقت میں اتنی برکت دے گا، اس کی چھوٹی عمر میں بڑا خیر دنیا میں وجود میں آئے گا۔ مال لگائے گا، مال میں اللہ اتنی برکت دے گا، اس کی مال کے برکت سے اس کے نسلیں آباد ہو جائیں گے، اس کی مال کی برکت سے اس کے محلے کے یتیم بیوہ لاچاروں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اللہ اس کے مال میں اتنی برکت دے گا کہ اس کے مال سے مدارس قائم ہوں گے، مکاتب قائم ہوں گے، مساجد قائم ہوں گے، خانقاہیں قائم ہوں گے، دین کے ٹھکانے قائم ہوں گے۔ اللہ اس کے مال میں اتنی برکت دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کا کام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، علماء نے اس کا خلاصے میں سمجھایا ہے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد میں آگے بڑھیں گے، اللہ ہمارے قدموں کو جمائیں گے، اللہ ہماری قدموں کو جمائیں گے۔ اگر کوئی دشمن مقابلے پر بھی آ جائے، اللہ ہمیں جمائیں گے اور فتح نصیب فرمائیں گے، اس پر اللہ غالب غلبہ دیں گے، اس پر اللہ غلبہ ہمیں دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں چاہیے اللہ کی مدد اور نصرت کو، اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ کر لینے کے لیے چاہیے ہم اللہ کے دین کی محنت کے لیے خوب آگے بڑھنے والے بنے، خوب آگے بڑھنے والے بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم انصر، اللہم انصر، اللہ تو مدد فرما۔ کس کی مدد؟ کس کی مدد فرما؟ اللہم انصر، اللہ تو مدد فرما۔ کس کی مدد فرمائے؟ آگے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اس کا مفہوم ہے اللہم انصر من نصر، من نصر، جو مدد کرتا ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مبارک محنت کے لیے کیا کیا قربانی دی ہے، سب کے سامنے کھلی ہوئی بات ہے۔ ہم کوئی نئے نہیں ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم کافی سالوں سے اس مبارک محنت میں چل رہے ہیں۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایک زمانہ تھا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل ننگے ہاتھ چلتے تھے، کوئی ہمیں سلام بھی نہیں کرتا تھا، ہمارے پاس نہ دنیاوی کوئی چیزیں تھی نہ آخرت کے کوئی علم تھا۔ اللہ اس مبارک محنت کی برکت سے لوگوں نے ہمیں سلام کرنے لگ گئے، لوگ ہمیں مصافحہ کرنے لگ گئے، لوگ ہمارا استقبال کرنے لگ گئے، لوگ ہمیں کھلانے پلانے کو برکت سمجھنے لگ گئے۔ اس عالی مبارک محنت کے صدقے طفیل میں لوگ ہمیں کچھ مال و دولت بھی دے دیا، کچھ نہیں تھا، الحمدللہ اتنا دیا کہ ہمارے ساتھی عمرہ کرنے لگ گئے، ہمارے ساتھی حج کرنے لگ گئے، ہمارے ساتھی بیرون کے اسفار کرنے لگ گئے، اور ہمارے ساتھی الحمدللہ اس محنت کی نیت کو لے کر 4 ویل بھی خریدا ہے اور 2 ویل بھی خریدا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس عظیم مبارک محنت کے برکت سے اللہ نے ان کی دنیا بھی بنایا ہے اور آخرت بھی بنا دے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اس مبارک محنت میں کھپانے کی ضرورت ہے، لگانے کی ضرورت ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو کیا کرتے تھے، اب کچھ مل گیا نہ کرے تو
تو اللہ بڑے ناراض ہوں گے. کچھ ملنے کے بعد تو زیادہ کرنا چاہیے کہ مالک کے دینے پر شکر گزاری میں زیادہ کرنا چاہیے. اب اجتماع طے ہوا ہے عزیزو، صرف 3 دن ناکافی نہیں ہے، 6 دن لگانا چاہیے، 10 دن لگانا چاہیے. اجتماع طے ہوا ہے، اب صرف چلا نہیں بلکہ کچھ زیادہ وقت دینا چاہیے. یہ نہ سوچے ہم کہ ابھی 4 مہینے کے پہلے میرا چلا لگا، میں کیوں جاؤں، ابھی سال میرا پورا نہیں ہوا، چلے میں کیوں جاؤں. کہ نہ، اجتماع طے ہوا ہے، چاہے 6 مہینے ہو گئے ہو تو بھی ہمیں ابھی چلنا پڑے گا، چاہے 4 مہینے ہوئے ہو تب بھی اپنے علاقے کی محنت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا تاکہ اجتماع ہمارا کامیاب ہو جائے، اجتماع ہمارا کامران ہو جائے اور اس اجتماع کا خیر ہمارے پورے ضلع میں عام ہو جائے، ہمارے پورے ضلع میں عام ہو جائے. ورنہ عزیزوں، تھوڑی ہماری سستی اور غفلت اور لاپرواہی کو اللہ اگر پکڑ لے تو پھر بڑا نقصان دیکھنا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا. اجتماع 2024 کا ملا ہے، اس کی قدر کر لو، اس کے لیے کچھ لگا لو، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا لو. اجتماع 2024 کا ملا ہے، اس میں اپنے آپ کو لگا لے، کھپا لے، لگا لے، کھپا لے. اللہ معاف فرمائے، 25 کا اجتماع 2025 کے اجتماع میں نہ رہے. نہ نہیں معلوم کہ 2025 کا اجتماع ملے گا کہ نہیں ملے گا. کتنوں کو رمضان ملا اور کتنوں کو رمضان نہیں ملا، کتنوں کو گزشتہ اجتماعات ملے، کتنوں کو اجتماعات نہیں ملے. اور ہمارا نمبر آگے 2025 کے اجتماع میں ہے یا نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانے. اکثر میں کہتے رہتا ہوں، بازار میں چلا ہے سبزی خریدنے، بازار میں چلا ہے پھل فروٹ خریدنے. ارے بازار میں چل رہا ہے بیوی بچوں کو سونے چاندی خریدنے، اور بازار میں چل رہا ہے گھر کے فرنیچر کو سجانے کے لیے. اسے پتہ ہی نہیں اسی بازار کے 10 دکانوں کے بیچ میں ایک دکان ہے جہاں کفن بیچا جاتا ہے، ایک دکان ہے جہاں کفن بیچا جاتا ہے، اور اس کے نام کا کفن اس کے دکان میں آ چکا ہے. نہیں معلوم گھر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. آخر اس دکان میں کب کفن تلاش کرنے اور خریدنے کے لیے لوگ آ نہ جائے. اس لیے عزیزو، پلک بھر کی بھی خبر نہیں ہے، کیوں ہم پریشان ہو. اس لیے عاجزانہ آپ تمام سے منت اور گزارش ہے کہ اجتماع کی محنت میں اپنے جان و مال کو کھپانے کی نیت کرے، ارادہ کرے، تاکہ اللہ ہم اس مبارک محنت میں لگانے کی شکر گزاری میں کچھ حصہ لگ جائے، قدردانی میں کچھ حصہ لگ جائے. اور اس شکر گزاری قدردانی پر اللہ ہمیں پورے عالم کے لیے قبول فرما لے. مقام میں جب بندہ چلتا پھرتا ہے تو اللہ اسے عالم کے لیے قبول فرماتے ہیں. جب مقام میں سستی غفلت کرتا ہے تو اللہ عالم سے محروم کر دیتے ہیں. چکی کا پارٹ ایک نیچے ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے. نیچے کا چکی کا پارٹ جب مضبوطی سے جمع ہے تو ہی اوپر کا پارٹ گھومتا ہے، اور دونوں پارٹ کے درمیان میں آنے والے ہر دانے، ہر بیج آٹا بن کے نکلتے ہیں، اور اس آٹے سے روٹیاں بنتے ہیں، اس آٹے سے پکوڑے بنتے ہیں، اس آٹے سے پتہ نہیں کیا کیا قسمیں بنا کر لوگ کھا کر مزے لیتے ہیں. اسی طرح ایک مقامی اعمال ہیں، ان کو مضبوطی سے سنبھال لے، اس میں غفلت نہ کرے، مضبوطی سے ان اعمال کو پورا کرے، غفلت نہ کرے. اسی طرح سفر بھی چلتے رہے، 2.5 گھنٹے کے سفر کے ساتھ ساتھ ہمارے دیہات کے سفر بھی ہوتے رہے باہر کے، اور 3 دن کے سفر ہوتے رہے، اور 4 مہینے کے سفر ہوتے رہے. ایک تو باہر کے اسباب اوپر کی چکی گھومنے لگ جائے اور نیچے کی مضبوطی سے مقامی اعمال، یہ دونوں محنتوں کے بیچ میں شرابی آئے تو شرابی توبہ کر جائے، چور آ جائے چور توبہ کر جائے، ارے زانی آ گیا زانی توبہ کر کے اللہ کا ولی بن جائے گا. ماں باپ کا نافرمان آیا ہے، نافرمان توبہ کر کے ماں باپ کا فرمانبردار بن جائے گا. بہنوں کا حق دبا کر سالوں سے کھایا ہوگا، اور اس محنت کی چکی میں جب آتا ہے وہ اپنے بہنوں کا حق دینے والا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنے والا اور اپنی بہنوں کے لیے اپنا مال لگانے والا ہو جائے گا. ارے اس چکی کے درمیان جب کسی کا نوکر اپنے مالک کے ساتھ ناانصافی کرتا ہو، اپنے مالک کے مال میں خیانت کرتا ہو، ایسا بھی اگر آ جائے، اللہ اس محنت کی برکت سے، ان دونوں محنتوں کے درمیان میں آنے کی برکت سے اللہ اسے امانت دار کارکن بنا دے گا. اس لیے میرے عزیزوں، ضروری ہے اس مبارک محنت سے سارے انسانیتوں میں خیر لانے کی کوشش کرے، اور ان کے لیے راتوں کو تنہائی میں رو رو کر نام لے کر اللہ کو سنا دے. ہم زبان سے صرف کہہ سکتے ہیں، سبب کے طور پر حقیقت میں دل میں بات اتارنے والے تو اللہ ہے، حقیقت میں دل میں بات اتارنے والے تو اللہ ہے. اور اس مبارک محنت کو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، اپنے آپ کو ہلکا بنا کر، اپنے آپ کو بے قیمت
قیمت بنا کر، اپنے آپ کو گھٹیا بنا کر، اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتے ہوئے، ارے سب کو تو کچھ نہیں کہنا آسان ہے، خود کو کچھ نہیں کہنا مشکل ہے، سب کو جو ہے اصول سمجھانا آسان ہے، خود کو اصول پر لانا مشکل ہے، سب کو قربانی پر اٹھانا آسان ہے، خود کو قربانی پر آ جانا مشکل ہے، سب کو اخلاق کی بات سنانا آسان ہے، خود کو اخلاق کے میدان میں کھڑا کرنا مشکل ہے، سب کو اعمال پر لانا آسان ہے، خود کو اعمال کی پابندی کے ساتھ چلانا مشکل ہے۔ اور تبلیغ کا پہلا سبق ہے اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سجانا، اپنے آپ کو سنوارنا۔ جتنا خود سنورے گا، جتنا خود سجے گا، جتنا خود اپنے آپ کو بنائے گا، اتنا اس کی بول کی اثر لاکھوں کو بنا کے رکھ دے گی، اس کی نظر کا اثر لاکھوں کو بنا کے رکھ دے گی، اس کے مسافر کا اثر لاکھوں کو سجا کے رکھ دے گی۔ وہ کیا اللہ کے ولی تھی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کے سفر کے 1 سال میں 90 لاکھ لوگ ایمان قبول کر گئے۔ وہ کیا اللہ کا ولی تھا، کس طرح اپنے کو سجایا تھا، کس طرح اپنے کو بنایا تھا، کیا روحانی طاقت اللہ سے ملی تھی۔ الحمدللہ 1 سال کا سفر چلا، اس سال کے سفر میں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کیسے اخلاق تھے ہوں گے کہ کافر بھی قریب بیٹھ کے دوست بن جاتے، مومن بن جاتے، کتنی عمدہ اخلاق کے ساتھ چلے ہوں گے۔ اس لیے اس مبارک محنت کے اوزار نبیوں کے اخلاق ہے، مجاز نبیوں کا مجاز ہو، نبیوں کے مجاز اور نبیوں کے اخلاق کے درمیان یہ مبارک محنت چلتی ہے۔ جیسے 2 پروں سے پرندہ آسمان کے بلندی پر اٹھتا ہے، ٹھیک اسی طرح مجاز نبوی بھی ہو اور اخلاق نبوی ہو، یہ 2 پروں سے یہ دائی بلندی پر چلتا ہے۔ اس لیے پیدل جماعتیں چلانے کے ارادے کرو، سواری جماعتیں چلانے کے ارادے کرو، اور دور دور تک جا کر محنت کرنے کے ارادے کرو۔ جو جتنا دور جائے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب رہے گا۔ مگر اس وقت اجتماع کا تقاضا ہے، اپنے حلقوں میں، اپنے شہر کے دیہاتوں میں، اور یہاں تک کہ اپنے ضلعوں میں چلنے پھرنے کا تقاضا ہے۔ آپ تمام حضرات اللہ کے بارگاہ میں اپنے جیب کو دیکھے بغیر خدا کے غیب کے خزانے کو دیکھ کر ارادے کرے، نیت کرے، اور اللہ سب کو آسان فرما دے، اللہ سب کو قبول فرما دے۔